میں تو سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں وہ ابھی تک متفق نہیں ہوئے. اگر قادیانیوں سے بے عزتی کروانی ہے جس طرح مسلمان کروا رہے ہیں تو پھر وہ آپ والا فارمولہ درست ہے کہ ٹھیک ہے الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. لوگ اب جس طرح مسلمان ان کے اجماع مسلمہ امت کا کہ یہ لوگ کافر ہیں یا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. آگے چلیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو لوگ ان کے خلاف جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کے اور ہمارے درمیان جو فرق ہے، آپ جو علمی کتابی اور جو وہ لوگ ہیں، وہ معاملات ہم بعد میں ڈسکس کر کے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ایز اے جنرل کہ یار یہ جو دعوت لے کے چل رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم سب مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مسلمانوں کو سپورٹ کریں جو قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ کہنا جی چاہ رہے جی ہیں؟ بالکل. جی 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 ہم تو تیار ہیں سپورٹ کرنے کے لیے، بس وہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی کفر کہیں نا، کیونکہ جی مسئلہ ختم نبوت کا ہے نا، مسئلہ جی اینٹی قادیانی تو نہیں ہونا. مطلب غلام اور قادیانی سے ہمارا اختلاف ختم نبوت کے اوپر ہے. ختم نبوت کے اوپر ہمارا اختلاف چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے ساتھ بھی ہے. اگر قادیانیوں سے بے عزتی کروانی ہے جس طرح مسلمان کروا رہے ہیں تو پھر وہ آپ والا فارمولہ درست ہے کہ ٹھیک ہے اپنے گھر میں جب چور نکل آیا تو اسے کہو کہ یہ مومن ہے اور دوسرے گھر کے چور کو پکڑو. ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ جب تک آپ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو کفر نہیں کہتے آپ قادیانیوں سے بات نہیں کر سکتے. یہ ہے اصل مقدمہ. تو بالکل میں تیار ہوں یہ اس کو کفر ڈکلیئر کریں اور ان کتابیں لکھنے والوں کو، ان کی حرام کی کمائیاں کھانے والوں کو، ان کے حق میں مناظرے کرنے والوں کو جن کی ویڈیوز موجود ہے، وہ میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ تو دیوبندیوں اور بریلویوں کو نہیں کہا کہ آپ اس کے حق میں ویڈیو ریکارڈ کرواؤ. انہوں نے اپنی مرضی سے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہے نا، سپورٹ کرنے کے لیے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کو، اور مناظرے بھی اپنی مرضی سے لڑے ہوئے ہیں نا. تو ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب چونکہ قادیانیوں سے ہمارا اختلاف ختم نبوت کے اوپر ہے، اب ختم نبوت کے ڈاکو یہاں پہ بھی نکل آئے ہیں، تو اب اس ٹاپک کے اوپر قادیانیوں سے ہم بات کیسے کریں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں وہ ابھی تک متفق نہیں ہوئے. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو غلام احمد قادیانی کو کافر ڈکلیئر کیا احمد ذا بریلوی صاحب نے اسام الارمین میں، اسی اسام الارمین کے اندر انہوں نے اشری تھانوی صاحب کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، قاسم نوتوی کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہے، اور قاسم نانوتوی کو ختم نبوت کے مسئلے پہ ہی کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب قاسم نانوتوی جو ہے وہ دیوبند مدرسے کا بانی ہے، اسے بریلویوں کے بڑے عالم نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے. اب مجھے بتائیں ختم نبوت کے اوپر دیوبندیوں کے پلیٹ فارم کو بریلوی کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا، اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے، آ کر اپنی صفائی پیش کر. تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو، مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی. اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں. مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی. کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ. تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس. اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. تو حضرت صاحب اگر مرزا قادیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا. تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا. بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے، اب ساروں نے سر نیچے دیے، اب ساروں نے سر نیچے دیے. مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا. دنیا نے دیکھا، اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے. یہ عبارت موجود ہے جس سے یہ پہلو نکلتا ہے واضح طور پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد بھی کوئی اور نبی پیدا ہو جائے
تو بھی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لہذا اگر ان کے زمانے میں بھی کوئی نبی پیدا ہو گیا تو انہی کے واسطے سے ہوا, کوئی فرق نہیں پڑتا. استغفر اللہ. یہ کتاب جب چھپی تو ہمارے ملک میں جس وقت پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا سب ایک ملک تھا, ایک کوہرام مچ گیا. طرح طرح سے علماء حق نے مفاہمت کی کوشش کیا, مگر مرتے دم تک انہوں نے اس سے رجوع نہیں کیا, اسی پہ قائم رہے. اتمام حجت کے بعد تکفیر کی گئی. چنانچہ حکومت پاکستان نے جب مرزائیوں کو نان مسلم قرار دیا اور اس کا کیس کورٹ میں چلا, سپریم کورٹ میں مرزائیوں نے اس کتاب کو بھی بطور ثبوت پیش کیا تھا استغفر اللہ. کہ اتنے بڑے حنفی عالم تو لکھ رہے ہیں کہ پیدا ہو سکتا ہے, تو اگر ہمارے مرزا صاحب ہو گئے پیدا تو بھائی کون سی مستفاد ہے, کون سی استغفر اللہ. تو قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی ہماری طرف سے تھے, اور بھی ہمارے اور اکابر دیوبند بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے کورٹ میں بابانگے دوہلے اعلان فرمایا کہ بھئی کون سی کتاب پیش کر رہے ہو, ہم تو اسے بھی کافر سمجھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. عقیدہ ختم نبوت, اس میں کوئی شرط نہیں زمانے کی یا کسی بھی اور لحاظ سے, کوئی قید نہیں اس میں, کوئی تخصیص نہیں. حضور آخری نبی ہیں بس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی چونکہ چنانچہ کرے نہیں, اگر ایسا ہو جائے نہیں, اگر ویسا ہو جائے تو وہ بے ایمان ہے, وہ کافر ہے, وہ مسلمان. جیسے قاسم نانوتوی نے, جیسے قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس اپنی کتاب, یہ دیوبند کا سب سے بڑا گرو ہے, اس نے تحذیر الناس اپنے رسالے میں لکھا کہ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا. قرآن کہتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, یہ ہیں یا آخری نبی, یہ ہیں یا آخری نبی. اور وہ ملا کہتا ہے قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں کہ اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا. ذریعہ فرق کیوں نہیں پڑتا ہے؟ تو نے قرآن پاک کی تکذیب کر دی ہے. قرآن کہتا ہے یہ آخری نبی ہیں, تو امکان پیدا کرتا ہے کہ اگر کوئی آ بھی جائے. 1973 میں قومی اسمبلی میں جب قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی, آپ ایم این اے تھے قومی اسمبلی میں 73 میں, بھٹو وزیر اعظم تھا, آپ نے قرارداد پیش کی ختم نبوت کے اوپر, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر. مرزائیوں کو, قادیانیوں کو آپ نے کافر قرار دلوایا. بڑی تحریک چلی, بڑی تحریک چلی ختم نبوت کی. بالآخر قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا, سینٹ میں یہ آئین کا حصہ بن گیا. اس موقع پہ مرزائیوں, قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے, ہم بھی قومی اسمبلی میں آ کے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. نورانی صاحب نے کہا بلاؤ, انگلش میں مناظرہ ہوگا. اس میں آخر میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہمیں ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں, دیوبند مدرسے کے بانی, تو انہوں نے تو یہ تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے. مولانا شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی میں کہا, یہ مولوی فضل الرحمان کا باپ مفتی محمود بھی وہاں موجود تھا, سب ملا 2 نمبر ملا بھی تھے. فرمایا ان سے جواب مانگو, یہ جو بیٹھے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات جو بھی کرے گا کافر ہے, چاہے دیوبند سے کرے, چاہے تھانہ بھون سے کرے, چاہے نانوتا سے کرے, چاہے قادیان سے کرے. ہمیں کسی شخص یا شخصیت سے سروکار نہیں ہے. ختم نبوت کو جو منکر ہے وہ کافر ہے, وہ بے ایمان. لیکن بعد ہم نے کہا کہ نہیں, مرزا ناصر جو ہے وہ اس سے بحث ضرور ہوگی. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے کے اخبارات میں آیا 180 سوالات ہم نے مرزا غلام ناصر صاحب سے کیے قومی اسمبلی کے اندر. اور سوالات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اٹارنی جنرل بیچ میں ہوتے تھے, براہ راست سوال نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ 2 مہینے تک مسلسل یہ بحث قومی اسمبلی میں چلتی رہی. آخری دن اب سوال و جواب کی نشست کی 5واں دن تھا. مرزا ناصر احمد سے سوالات ہو رہے.
ایک مسئلہ اور آیا, انہوں نے کہا کہ آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ کوئی نبی تشریعی نہیں, زندی نہیں, فلاں نہیں, فلاں نہیں, مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا, بانی دارالعلوم نے اسے سوال کیا کہ ان علماء سے آپ پوچھیے, کیونکہ وہ بڑھ بڑھ کے سوالات ہمارے آ رہے تھے, ان علماء سے آپ پوچھیے کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں لکھا کہ اگر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جاتا ہے, اس حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا, اگر مگر. تو میں نے کہا یہ جواب یہ دیں گے ہمارے یہ ہمارے ہم ان کا دفاع نہیں کرتے. بیٹھے ہوئے ہیں مفتی محمود صاحب, ان سے پوچھیے, مولانا غوث زاروی صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیے, عبدالحکیم صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیے, یہ تین بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بتائیں گے کہ استعارت کا مفہوم کیا ہے. ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہیں. تحریک ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے. 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے. تحریک ختم نبوت چلی. اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش, صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب. یوسف بن نوری اس کے صدر تھے, دیوبندی مسلک کے عالم. اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب تھے, مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد, اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور پر. اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا. کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں, لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. محمد رسول اللہ کی جگہ حضور, اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ تو انہی کا نام لے رہا ہوں نا. یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا, اس نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا گیا نال نال. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں, اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. یہ خواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے ہوئی. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے, لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں, لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اب یہ کون سا حضور ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. اس کو مفتی صاحب نے پڑھ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں. سامنے سارے کہتے ہیں اچھا تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے. دیکھا آپ نے کیسی چلاکی کرتے ہیں. یا چلاکی نہیں ہوگی, اس کی کمزوری ہوگی. دونوں میں سے ایک بات مانے, یا یہ مانے میں چلاک ہوں, یا یہ کہ میں ان پڑھ ہوں, یا پھر میری طرح کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے. کون سے چند شخص؟ وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے, ان کے صحبت کے لوگ تھے. کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا, لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا باوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی, زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری. اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا. لو جی ان خواب سے بیدار ہو گیا, تسی بھی بیدار ہو جاؤ. تسی کہتے ہو خواب ہے خواب ہے. اپنی پبلک, میں وہ کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جاؤں, مجھے تو سارے جانتے ہیں نا, وہ علی بھائی دیکھے نا وہ تو خواب تھا. میں کہا یار پڑھو تسی, نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیا خواب. میں کہا خود پڑھو. اے بیدار ہو گیا جی مفتی صاحب, پہلی اتنی بے روزگاری ہے. اچھا, لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا حالت بیداری میں, تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ میں خیال کو دل سے دور اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے, اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے.
بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر، سویا نہیں ہے، لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دینا اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. درود تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں الفاظ ہے نبینا. یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں؟ جی بیداری میں پڑھ رہا ہے. رسالہ ہمارے تو امیر حمزہ صاحب کا دل بڑا ہے، یہ ساتھ لے لیتے، اور ساڈا دل ہی چھوٹا جے، ساڈا دل ہی چھوٹا. یہ زانی صاحبہ نے سن ساڈا دل بڑا نہیں، ساڈا دل ہے چڑی چڑا. ہم ان کو ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ من احبا للہ وابغضا للہ، ان کے ہاں تعویل و مسلط ہے. میں کام نہیں کرتا لیکن عرض یہ کرتا ہوں ہم کیوں نہیں لیتے؟ سبب کیا ہے؟ اٹھاؤ رسالہ الامداد کو. ایک دیوبندی کہتے ہیں تھانوی صاحب تہاڈی کتاب پڑھی، پھر ہویا کی بندہ خواب آئی. بھائی کی آئی؟ اوے اونچی بولو، سردی لگ دی جے. خواب آئی، خواب میں ہوا کیا؟ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی تھانوی. استغفر. اندر میں جس لئے بیدار ہویا تو میں کیا میرے کو تو بڑی غلطی ہوئی، توبہ 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 توبہ. پھر میں توبہ کرنے کے لیے کیا پڑھتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. کہتا اب بیداری میں ہوں، سو نہیں رہا، خواب میں نہیں بیداری میں ہوں. جو بندی کہتے ہیں جی او جی خواب سی. میں نے کہا جب بیدار ہوا تو تب تو کیا پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. آئیں بائیں شائیں یوں کے چنانچہ سن لو تھانوی کا جواب کلمے پڑھنے والے کو جواب دیا. اس واقعہ میں تسلی ہے، اور تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کو تسلی دینے والے کو میں ختم نبوت کا محافظ مان سکتا نہیں. Now the same types of fatwas are also issued against the Barelvis, and they are also called the deniers of Khatm Nabuwat. Both groups have their own kalamas. انہوں تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی. ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے. تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلامت قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلامت قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. یہ فوائد الفواد ہے جس میں حضرت شبلی نے پوچھا تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. جو بریلویوں فوائد فریدیہ تمہاری کتاب ہے 783 ہے. کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور یہ کتاب تذکرہ کابر اہل سنت، لکھنے والا کون؟ علامہ عبدالحکیم شرف قادری. علامہ عبدالحکیم شرف قادری کیا لکھتا ہے؟ اس کتاب کے صفحہ نمبر 324 پر لکھتا ہے خواجہ غلام فرید کی بہترین کتاب مسلک توحید پر، اور اس میں صفحہ نمبر 83 پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ چشت رسول اللہ. اور یہیں پر بس نہیں بلکہ فوائد الفواد کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود، حوالہ غلط ہو منبر پہ چلنا چھوڑ دوں گا، لکھا ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ.
Shibli Rasulullah. In reality, Ahmadiyyat is the true Islam, and these people believe each other to be disbelievers as well. The only reason they get together is because they know that Ahmadiyyat is too strong. I have firm faith that Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is Khatam al-Nabiyyin, the seal of all the prophets. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد